النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائمۃ ابدا علی حبیبک. میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ کو بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی مبارک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی. میرے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیات اور اللہ کے پیارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات نقل کیے ہیں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک ارشادات کی روشنی میں مجھے ناچیز سے کچھ ایسی باتیں کہنا دے جو میرے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں انسانوں کو بھیجا ہے وہاں انسانوں کی رہبری کے لیے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے جلیلہ کو بھی قائم کروایا. یہ پاکیزہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں. یعنی اللہ نے اپنے انبیاء کو ساتھ ہی ساتھ ہدایات کی ساری چیزیں دے کر بھیجی ہیں تاکہ اللہ کی منشا کے مطابق انسان زندگی گزارتا رہے. تو الحمدللہ دنیا کا نظام اللہ کے حکموں کے مطابق چلتا رہا. ایک زمانہ آیا، یہ تو بہت پرانی تاریخ ہے کہ شیطان کا واقعہ مشہور ہے، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا کہ شیطان جنت سے نکالا گیا. اس نے مہلت مانگی کہ مجھے مہلت دی تھی کہ قیامت تک تو میں انسانوں کو بہکاتا رہوں گا اور اپنا ساتھی بناتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت بھی دے دی اور کہا جاؤ جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہارے بہکاوٹ میں نہیں آئے. شیطان اپنی محنت میں لگا رہا. ایک زمانہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کاشتکاری کھیتی باڑی کا کام کرتی تھی. ایک رب کا ایک باپ کی اولاد اور ایک رب. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، اپنا حلال کمائی کرتے، کھاتے پیتے. نظام بڑھتا گیا، اولاد بڑھی اور ضروریات بڑھی. آگے جب معاملہ بڑھتا گیا تو شیطان کو موقع پھر ملا. اس نے دھیرے سے کوشش کی کہ ان کو کیسے بہکایا جائے. اگر ان کو بہکایا جائے اس طور پر کہ بھئی تمہارا رب اللہ نہیں ہے تو میری عبادت کرو، تو لوگ بھگا دیتے، مارتے کہ نالائق ماحول پڑھ کے بھگا دیتے کہ تو اللہ ہی سارے جہاں کا خالق ہے تو کہاں سے آئے. تو اس نے بہت حکمت کے ساتھ، بڑی چال بازی کے ساتھ مسلمانوں میں بدعقیدگی پھیلانے کا ایک سلسلہ شروع کیا کہ تمہارے اندر جب کچھ لوگوں کے انتقال ہوئے، نیک لوگ تھے، تو ان سے پوچھنے لگے کئی فیکم فلان و فلان، تمہارے بیچ میں فلاں فلاں کیسے لوگ تھے؟ رجل عظیم، بہت بڑے لوگ تھے وہ. کیسے تم محبت کرتے ہو؟ محبت حب شدید، بہت محبت کرتے ہیں. اب شیطان نے آگے کہا تو تم ان کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ارے بولے کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ہمیں تو مل جائیں تو ہم بوسہ کر لیں، لپٹ جائیں محبت میں. ابھی عبادت کی کوئی بات نہیں ہو رہی. شیطان نے کہا ہاں اس کی صورت ممکن ہے. بولے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک چھوٹی سا مجسمہ تمہارے شکل ذہن میں تو ہوگی، تمہیں ایک فنکار ہے تو ان کو ایسا کرو کہ ان کی ایک تصویر جو ہے چھوٹی سی بنا لو عبادت گاہوں میں، تو اس کو دیکھ لیا کرو گے تو تمہیں عبادت میں مزہ آئے گا کہ اوہ ہمارے درمیان ہمارے بزرگ کیسے آدمی تھے، دیکھو کیسی عبادت کرتے تھے. تو شیطان نے چال بازی سے ان کی تصویر بنوا دی پہلے، پھر اس کے تھوڑے
تھوڑے وادی ہو گئے تو کچھ نہیں، اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک طرف لگا رہتا تھا فلاں صاحب لات عزا منات، اچھا یہ لوگ تھے، کیسے لوگ تھے ہماری قوم کے، کتنے بزرگ لوگ، ان کو دیکھتے اور تسلی حاصل کرتے اور عبادت اللہ کی کرتے۔ ایک نسل چلتی رہی اور ایسے میں سینکڑوں سال یہ معاملہ چلا، ایک دن میں نہیں، اس کے پبلک جو ہے اس کی دیکھنے کی عادی ہو گئی، تو پھر شیطان نے دوسرا حربہ اختیار کیا کہ اس میں ذرا ہاتھ پیر صاف صاف نظر نہیں آتے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب چلتی ہے قصص النبی، عربی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، عربی میں ماشاءاللہ اللہ نے اس کو اتنا مقبول کیا کہ عرب یونیورسٹی میں عربوں کے یہاں بھی پڑھائی جاتی ہے، اپنے مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے یہ اسباق چل رہے ہیں، وہ پڑھا میں نے، پھر اس نے کہا تصویر سے مجسموں کی طرف، پھر شیطان نے کہا ان کی کوئی شکل صورت بنا لو۔ مجسمہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ، تصویر کہتے ہیں کہ صرف پیپر پہ بنا دیا یا دیوار پہ بنا دیا، ہاتھ پیر ظاہر نہیں ہوتے، مجسمہ اس کا جس کا جسم بن جائے، تو کہتے ہیں تصویر میں ذرا مزہ نہیں آتا، اس کو مجسمے کی شکل دو۔ پھر اس پتھروں کے مجسمے چھوٹے چھوٹے بنائے، پھر چھوٹے چھوٹے مجسموں کے قائل ہو گئے، وہ بھی چلتا رہا 50 سال، ایک دن نہیں، 10 سال 20 سال 50 سال یہ قوم جو ہے اس کی عادی ہو گئی مجسمے بنانے۔ ابھی اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، مجسموں سے کوئی مطلب نہیں، صرف مجسموں کو دیکھتے اور تسلی حاصل کرتے کہ یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے کتنے بڑے بزرگ تھے، کتنے بڑے بزرگ تھے، یہ سب چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد دوسری نسل آئی، ایک نسل مجسموں تک رہی، دوسری نسل آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے باپ دادا تو اس لیے مجسموں کو بناتے تھے۔ اب شیطان ان کے جو بالغ ہوئے بچے تھے ان کو اس نے کہا مجسموں سے اچھا نہیں، جتنے قد جس کا تھا مجسموں سے پھر آئے کس کی طرف؟ اصنام کی طرف، بتوں کی طرف۔ بت کہتے ہیں اسٹیچو بڑے بڑے جو قد آور، کہ جتنا قد تھا ہمارے بزرگ کا اسی قد کا پتھر لو اور اسی طرح تو پورا بت آئے گا کہ ایسا لگے گا جیسے وہی کھڑے ہوئے۔ تو اس طرح سے دوسری نسل کو اس نے مجسموں سے اس طرف لے آئے، تصنیف اصنام کی طرف لے آئے، بتوں کی طرف، اور فرمایا وہ بتوں کی تعظیم کرتے، عبادت کرتے، کافی سینکڑوں سال گزر گئے، ان کے بتوں کی عبادت نہیں شروع کی، ابھی بس ان سے برکت حاصل کرتے، دوسری نسل ان کو چھونے لگی، کچھ چومنے لگی، کچھ لپٹتے اور کچھ برکت حاصل کرتے، کچھ توسل اختیار کرتے، سلسلہ چلتا رہا، ابھی ان کو معبود نہیں سمجھ رہے۔ اس کے بعد جب تیسری نسل آئی تو انہوں نے کہا کہ کچھ تو ان کا بھی اختیار ہے اور کچھ تو وہ پہلے ان کو پہلے راضی کرو، اس کے بعد پھر یہ اللہ سے کہیں گے، تو پھر اللہ کہنے آدھا آدھا کر دیا، آدھا ان بتوں کا اور آدھا اللہ کا۔ گویا کہ جب تک ہم ان کو خوش نہیں کریں گے، ان پہ چڑھاوے نہیں چڑھائیں گے، یہ نظام بگڑتا گیا۔ 1000 سال گزر گئے، نسلیں بدلتی گئی، ذہنیت بدلتی گئی، پھر وہ مجسمہ تصویر سے مجسمے سے اصنام اور اصنام سے پھر آدھا ادھر آدھا ادھر، پھر چلتے 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 جب چوتھی نسل آئی تو چوتھی نسل انہی کو سب کچھ سمجھنے لگی۔ پھر اس طرح بگڑتا گیا معاملہ، اس طرح بگڑتا گیا کہ جس قوم کا جو بزرگ ختم ہوتا اس کی تصویر اپنے اپنے اعتبار سے بنا دیتے، پھر تصویروں کی پوجا شروع ہو گئی، پھر مجسموں کی پوجا شروع ہو گئی، اور اللہ تو بھول ہی گئے لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ساری چابیاں انہیں کو دے دی ہیں، اب ان کی عبادت کرتے رہو، یہ اللہ سے اپنا سب کچھ کروا دیں۔ لیکن اللہ کا نام زندہ رہا اور باقی سارے کام جو اللہ سے کیے جاتے رہے۔ اس طرح سے شیطان نے بڑی چال بازی سے مشرکانہ عقائد میں آدم کی اولاد کو مبتلا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، جب حضرت آدم کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسرے آئے، پھر حضرت نوح آئے، حضرت نوح علیہ السلام نے بت پرستی کے دور میں ان کو بھیجا گیا، سارے ایسے پکے ہو چکے تھے، شیطان نے ایک پختگی کے ساتھ نظریہ تو قائم کیا تھا ان کے درمیان، نظریہ دھیرے دھیرے قائم ہوتا ہے، گھروں میں نظریہ جو قائم ہوتا ہے نا، جب سے بچے ہمارے نظریہ کے قائم ہوتے ہیں نا، دھیرے دھیرے ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے کسی چیز کو چلتے 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 پھر ایک دم وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، تو ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ شکیل ابن حنیف کے پیروکار بھی بن جاتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو بھی نبی ماننے والے ہو جاتے ہیں، دھیرے دھیرے ان کو چسکا لگایا جاتا ہے اور وہ غلط چیزیں بڑھتی جاتی ہیں تو صحیح کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ ایسا بیٹھ گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام، قرآن میں ذکر ہے 950 برس کا پورا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ میں لگا دیا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان
اللہ نے نبی کو بتلا دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، تب حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا فرمائی۔ وہ بددعا بھی مشہور ہے کہ اللہ لا تذر فی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب آپ ضرور زمین میں کسی کو مت چھوڑ جو ناشکرے ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں آپ کے رب، آپ کے جو ناشکرے ہیں کافرین ہیں، سب کو تہتے کر دی، ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بددعا پر ایسا سیلاب آیا، نیچے سے پانی، اوپر سے پانی، پانی پانی، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر ہے۔ بھئی یہ سارے واقعات قرآن کے جو ہیں یہ ہمارے لیے اسباب۔ کوئی دیندار باپ یہ نہ سمجھے کہ نہیں میں تو حاجی صاحب ہوں، میں تو عالم صاحب ہوں، میں نمازی صاحب ہوں، میں دائی صاحب ہوں، میرے گھر کے بچے اور بچیاں بھی بالکل رابعہ بصریہ اور حسن بصری ہیں، اپنے کو کوئی تربیت کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیتے رہے اور ان کے گھر میں کنعان خود دعوت سے متاثر نہیں ہوا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری، انہوں نے محنت کی، کوشش کی، وہ اپنے فریضے سے بری ہو گئے، ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم داروغہ نہیں ہے لیکن اپنی اولاد پر نظر رکھنا، وہ کیا دیکھ رہے ہیں موبائل میں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا نظریات ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عقائد کیا ہے ان کے، کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں، یہ ہمارے بچے اور بچیوں پر نظر رکھنا ضروری ہے، اس معاشرے میں بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹا ایمان نہیں لایا، بلکہ وہی اسباب کی دنیا میں کہا کہ پانی پانی ہو جائے گا، تو کیا ہو گیا؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے درمیان جو کلام ہوا ہے، قیامت تک کی آنے والی کتاب، باقی رہنے والی کتاب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ مکالمہ باپ بیٹے کا ذکر کیا۔ یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، کشتی چل رہی ہے اور وہ جو ہے قریب قریب تھا کہ ڈوبے، لیکن تب بھی کہہ رہا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے ابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور میں اس سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم الا من رحم ربی، اے میرے بیٹے کنعان مان جاؤ میری بات، آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، بچنے والا نہیں ہے مگر جس کو میرا رب بچا۔ فرمایا قرآن نے کہا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ قرآن پڑھو تو قرآن کے واقعات، قرآن پڑھنا بند ہی کر دیا ہم نے، پڑھتے نہیں ہیں قرآن، ترجمہ کرو قرآن۔ فرمایا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اسی درمیان باپ بیٹے کی بات چل رہی تھی کہ ایک موج حائل ہوئی اور وہ غرق ہو گیا۔ جب غرق ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اللہ میرے اہل کو، میرے اہل ویال کو حفاظت فرما۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کی حفاظت کروں گا۔ مغالطہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، مطلب الفاظ کے اس میں کہ اہل حضور، چونکہ اہل ویال اولاد تو اہل ویال ہے ہی، تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام نے اسی وعدے کے مطابق دعا فرمائی کہ اللہ تو نجات عطا فرما دے، آج یہاں پانی سے نہیں بچا میرا بیٹا تو کل قیامت کی آگ سے بچا لے اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ولا تسألنی، لا ولا تسألنی، اے میرے نبی آپ اس چیز کا سوال مت کرو جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اگر آپ نے اس کا سوال کیا تو آپ جو ہے نا واقف لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی گویا کہ بالفاظ دیگر یہ کہ اگر آپ نے ایسا سوال کیا، کیوں؟ انہو لیس من اہلک، وہ کنعان آپ کا اہل نہیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ نوح وہ آپ کا اہل نہیں ہے۔ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا عمل غیر صالح تھا، اس لیے آپ کے نسل سے صرف پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کا اہل نہیں ہوگا۔ آپ کا اہل تو آپ کی تعلیمات پر، توحید و رسالت پر کاربند ہوگا تو وہ آپ کا اہل ہوگا، اور آپ کے اہل سے مراد میری یہی ہے، میں نے نجات کا جو وعدہ کیا تھا ایسے اہل کا وعدہ کیا تھا جو توحید اور تمہاری رسالت کا قائل ہو۔ تمہارا بیٹا تمہارا توحید، میری توحید اور تمہاری رسالت کا منکر ہو کر ڈوبا ہے، اس لیے اس کے سلسلے میں مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ یہ قرآن بیان کا سورہ نوح پڑھیے آپ کو سب مل جائے۔ کیوں؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح۔ یہ قرآن کے واقعات ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی خوب فکر کریں۔ 950 برس تک دعوت دینے کے بعد چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا، پھر پوری دنیا غرق ہو گئی، پوری دنیا میں پانی ہی پانی،
پھر حضرت نوح کو اس لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ دوبارہ جو جوڑے جوڑے ہر جانور کے، چرند پرند سب زہریلے جانور اور مفید ساری چیزوں کا اللہ نے حکم دے دیا تھا۔ بہت بڑی کشتی بنائی تھی اور کشتی کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہاں چلے گی، وہاں پانی نہیں تھا، بہت دور پانی تھا، تو مذاق اڑاتے تھے کہ کشتی بھیج میں چلے گی یا کہاں چلے گی، اس کو بیل کھینچیں گے، اتنی بڑی کشتی کیا کرو گے۔ بہت سے واقعات ہوئے جو تفصیل طلب ہیں۔ بہرحال مقصد میرا یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر دوسری انسانیت شروع ہوئی، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے سارے لوگ ختم، پھر نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو لوگ تھے، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے سلسلہ پھر سے دنیا قائم ہوئی، اور پھر سے نظام وہی چلا جو چلا رہا تھا اللہ کا نظام، کہ انسانوں کو بھیجنا ہے، انسانوں کے ساتھ ان کی رہبری کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنا۔ چونکہ وہ فکری ذہنی اقتدار جو قوموں میں تھے وہ نسل بعد نسل منتقل ہوتا رہا، شیطان اپنی کوشش پھر لگائی اس نے، پھر قوم عاد، قوم سمود، بڑی بڑی قوموں کے ذکر قرآن میں پڑھیں گے، اور آتا گیا پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، عیسائیت آئی، یہودیت پہلے آئی، پھر عیسائیت آئی۔ یہود و نصارہ کے یہ ایمان والا مذہب تھا، یہودی ایمان پر تھے، نصارہ ایمان پر تھے۔ ان کی کوشش، شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے یا تو یہ مذہب ہی دوسرا ختم ہو جائے، اور یا تو پھر مذہب غیر صحیح مذہب کو غلط مذہب پر ضم کر دیا جائے، اس کی آمیزش ہو جائے، ملاوٹ پیدا ہو جائے۔ تو بہت سے لوگوں نے کوشش یہ کی، عیسائیت نے، یہودیت نے عیسائیت پر ظلم کیا، اور یہودیت نے عیسائیت پر، عیسائیت نے یہودیت پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیوں کے گروہ نے ایسے ظلم کیے ہیں یہودیت پر کہ یہودیوں کا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی، کچھ رہ گئے تھے تو وہی جو آج ظلم اٹھا رہے ہیں، انہوں نے عیسائیوں کو مارا۔ ایسے واقعات قرآن میں بہت سے ملیں گے کہ جو ایک دو نظریے قائم ہو گئے، کہ جو باطل مذہب کے لوگوں کا ہمیشہ یہ نظریہ رہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں انہیں یا تو مٹا دو صفحہ ہستی سے، یا تو پھر اپنے میں انہیں ضم کر دو، نہ خدائی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہو نہ ادھر کے رہو، ایسا مل جائے تمہارا نظریہ۔ چونکہ انہوں نے دیکھا عیسائیت بھی توحید پر قائم تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تفصیل میں نہیں جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عیسائیت اللہ کی توحید پر قائم تھی۔ حضرت عیسیٰ کو رسول اللہ ماننے والے بہت سے پیدا ہو گئے تھے، لیکن یہودیوں نے اس کی مخالفت کی اور عیسائیوں پر بڑا ظلم اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہی بغاوت کر کے، الٹے سیدھے الزام گڑھ کے باقاعدہ ان کے خلاف پھانسی کا کیس پاس کروایا، باقاعدہ بین الاقوامی دباؤ ڈال کر کے، جس کے تحت وہ حکومت تھی اس سے جو ہے وہ پالیسی، حکومتی پالیسی، سیاسی پالیسیوں کے سطح پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کو طے کرایا، اور پھانسی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، اور پھانسی میں کوئی دوسرے چلے گئے، شمعون قرینی صاحب جو آگے آگے بھاگ رہے تھے، اللہ نے انہیں کو پھانسی دے دی، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ کیوں؟ ہمارا یقین ہے کہ ہمارے آنکھوں کی دیکھی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، ہمارے کانوں کی سنی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن قرآن نے جو کہہ دیا وہ بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن نے کہا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، حضرت عیسیٰ کو نہ انہوں نے قتل کیا، نہ انہوں نے سولی دی، ولكن شبه لهم، اللہ نے ان کو مشابہت ڈال دی اور اللہ نے ان کو آسمان میں اٹھا دیا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضرت عیسیٰ آسمان میں اٹھائے گئے ہیں، اور انشاءاللہ قرب قیامت کو دنیا کے اندر تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ ہی جو ہے کانا دجال کو قتل کریں گے۔